رجوع کرتا ہے، اگر اس کی بنیاد جس ذات نے ڈالی اور ڈلوائی، آج اسی امین شریعت کے عرس میں ہم اور آپ حاضر ہے نا۔ اس لیے ایک بات میرے ذہن میں ہے کہ نظام میں قدا اس قدر بگڑا ہوا ہے ساتھی، نظام، چونکہ یہاں شاعر لوگ بہت ہیں، اگر میں شعر پڑھوں تو اسے کیا کہتے ہیں، سورج کے سامنے چراغ جلا۔ ڈاکٹر منصور صاحب صاحب جن کی شاعری پڑھ کر ہندوستان کے بڑے بڑے شاعر راتوں رات کروڑ پتی ہو گئے، ماشاءاللہ، بڑے بیچارے بیٹھے ہیں۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی شاعری پڑھ کر دوسرا کروڑ پتی ہو جائے، شاعر تو بس یہی تمنا کرتا ہے کہ ایک بار سرکار کا دیدار ہو جائے، ماشاءاللہ۔ یہ اپنی اپنی خواہشیں۔ بھائی جان، او بھائی چائے والے، یار ایک تو اب تک آزادی نہیں مل رہی ہے اور تم اس پر مسلط ہو گئے، پریشانی اتنی ہے نا، اطمینان سے رہو، جانے دیجئے۔ اب تک تو یہی ہوتا ہے، یہ مت بولو۔ اس دن جھارکھنڈ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب رکا لکھ کر کے دیے کہ حضرت یہاں پہ MLA صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اب کوئی صاحب بیٹھے ہو اس سے کوئی بات نہیں، اطمینان سے رہیے، آپ کا بھی کاروبار چلے گا، مگر گھوم گھوم کر پریشان مت کیجیے۔ نظام میں قدا اس قدر بگڑا ہوا ہے ساتھی، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ آج ہم جن کے عرس کی تقریب میں آئے ہیں، سماج میں ایسے لوگ بھی زندہ ہیں جو عرس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن مجھے ان سے کوئی بحث نہیں۔ ہر انسان پہلے یہ سمجھے کہ ہم جس کی مخالفت کر رہے ہیں کیا ہماری زندگی میں ویسا کوئی کام ہے کہ نہیں ہے۔ ہر انسان تحریک چلاتا ہے، انسان کام کرتا ہے۔ کیا بات ہے کہ آج یہ اللہ والے اپنی قبر کے اندر ہے، مگر زمانہ انہیں یاد کرتا ہے۔ لوگ محبت سے ان کی دہلیز تک پہنچتے ہیں۔ انہوں نے عشق و وفا کا جو چراغ سیوان کی سرزمین سے، نیپال کی سرزمین سے جلانے کا کام کیا، اس کی چمک دمک آج تک صاحب دنیائے اہل سنت والجماعت میں موجود ہے۔ اگر وہ کچھ نہ کرے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ادارے شریعہ کی بنیاد رکھنے میں سب سے اہم کردار جس ذات نے ادا کی وہ حضور امین شریعت مفتی انیس عالم سیوانی کی ہے، جہاں سے خود فقیر نے افتاء کا کورس مکمل کیا۔ میں 2 سال اس ادارے میں رہ کر پڑھا ہوں۔ اگر جہاں جہاں میں تقریر کروں، جہاں جہاں خطاب کروں، جہاں جہاں لوگوں کی اصلاح کی بات کروں، سب کا ثواب حضور مفتی انیس عالم صاحب قبلہ کی روح کو پہنچتا ہے۔ میرے جیسے لاکھوں عالم پورے بھارت میں ٹہل رہے ہیں، پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ والے قبر کے اندر ہے، مگر ایک بات کا مجھے غم ہوتا ہے، آپ کو بھی غم ہونا چاہیے۔ آج لوگ سوال اٹھاتے ہیں عالموں کا کردار کیا ہے۔ میرا ایک سوال آپ سے ہے، قسم خدا کی اگر بھارت میں عالم نہ ہوتے تو یہ ملک 1947 میں آزاد نہیں ہوا ہوتا۔ آپ یقین مانیں صاحب، جب گاندھی جی کو پورے بھارت میں کہیں آزادی کے لیے جگہ نہ ملی کہ یہاں سے تحریک چھیڑی جائے تو انہیں وہ دوست یاد آئے جنہیں زمانہ مولانا مظہر الحق کہتا ہے۔ صاحب یاد آئے، پٹنہ پہنچے، کہا مولانا صاحب آپ میرے ساتھ افریقہ میں پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا تھا، بھارت کو آزاد کرانا ہے، ایسی زمین چاہیے جہاں ہم حکومت کے خلاف، انگریزوں کے خلاف میٹنگ کر سکے۔ اس وقت گاندھی جی کو گجرات والوں نے زمین نہیں دی، ممبئی والوں نے زمین نہیں دی، کسی ڈاکٹر انجینئر اس وقت کا کوئی پروفیسر زمین دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ جس نے اپنی زمین دے کر صداقت آشرم کی بنیاد ڈالی وہ تنہا مولانا مظہر الحق صاحب تھے۔ صاحب انہوں نے کہا گاندھی جی ٹینشن مت لیجیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر مولانا مظہر الحق صاحب نے زمین نہ دی ہوتی، آزادی کی تحریک کا حصہ نہیں بنتے تو شاید یہ بھارت آزاد نہیں ہوا ہوتا۔ آج ہماری قوم پوچھتی ہے مولانا نے کیا کیا ہے، مولویوں نے کیا کیا ہے۔
میں بھی آپ کی زبان سمجھتا ہوں. آج حالات اتنے بگڑ گئے, آپ پوچھتے ہو مولانا نے کیا کیا ہے. یہی کم ہے کہ مولانا نے آپ کے والدین کا نکاح پڑھا دیا. اگر نہ پڑھایا ہوتا تو زمانہ آپ کو حلالی کہتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں آپ اس منزل تک پہنچے. آج لوگ پوچھتے ہیں مولانا نے کیا کیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا نے کیا نہیں کیا ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں, قوم کو جمعے میں کھڑے ہو کر بھلائی کی باتیں کون بتاتا ہے. مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اچھائی کی باتیں کون بتاتا ہے. سماج کی اچھائی کی فکر کون کرتا ہے. لوگوں کا ایمان محفوظ رہے اس کی باتیں کون کرتا ہے. لوگوں کے عقائد ٹھیک ہو اس کی باتیں کون کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے عالم مولانا نے کچھ نہیں کیا, مگر ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا ہے, انجینئر صاحب نے کیا کیا ہے, پروفیسر صاحب نے کیا کیا ہے. کتنے ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے فری میں بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے. کتنے انجینئر صاحب ہیں جنہوں نے فری میں بچوں کو انجینئر بنایا ہے. کتنے پروفیسر صاحب ہیں جنہوں نے فری میں بچوں کو پروفیسر بنایا ہے. مگر قسم خدا کی ہمارے عالموں نے بھیک مانگ کر چندہ وصول کر کے کچھ نہیں کیا تو ہر سال ہزاروں بچوں کو فری میں حافظ قرآن بنایا ہے, عالم دین بنایا ہے. اگر نہیں بنایا ہوتا تو سوچے اس قوم کا انجام کیا ہوتا. آپ ذرا سا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچے, ہے کوئی انسٹیٹیوٹ ایک ڈاکٹر ہفتے میں ایک دن فری میں دیکھتا ہے تاکہ مریضوں کی تعداد بڑھ جائے. مگر مولانا کا ہر کام فری میں ہے. نماز پڑھاتا ہے, اس کے بعد سارا کام اور اس کی کارکردگی دیکھ لے. لیکن آج بڑا افسوس ہوتا ہے, میرا تو سینہ پھٹ جاتا ہے جب فروغ اردو کی بات آتی ہے تو غزلیہ مشاعرے کے شاعروں کو بلایا جاتا ہے, غزل گانے والی شاعرہ کو بلایا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھارت کی تاریخ کا یہی مطالعہ کیے ہیں کہ بھارت کی تاریخ میں اردو پھیلانے کے لیے صرف غزلیہ مشاعرے کے شاعر گئے تھے. ایمانداری کی بات یہ ہے, پوچھئے یہاں پہ استاذ الشورا بیٹھے ہیں, کون صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے اردو کی بنیاد ڈالی, کون علماء کرام ہیں جنہوں نے اردو کی بنیاد ڈالی. سوائے ڈاکٹر اقبال کو چھوڑ کر ان شاعروں نے عشقیہ شاعری کے علاوہ دیا کیا ہے. عشقیہ شاعری کے علاوہ دیا کیا ہے. غزل کی ایک دو کتاب لکھ دی, زلف لہرانے والی شاعرہ چلی آئی. پورا مجمع سمجھتا ہے واہ فروغ اردو کا کام ہو رہا ہے. 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ 1 لاکھ کے غزلیہ مشاعرے میں خرچ ہوتے ہیں. لوگ اخبار میں چھپتا ہے فروغ اردو کے لیے فلاں شاعرہ کو بلایا گیا, فلاں شاعر کو بلایا گیا. کسی مولوی ملا کو یہ کہتے نہیں سنیے گا رات بھر غزلیہ مشاعرہ ہوا, یہ پیسہ فضول خرچی میں چلا گیا, یہ پیسہ حرام ہو گیا. سعودی عرب کا حال جا کر دیکھیے, جنہوں نے کہا ماشاءاللہ میلاد کی محفل ناجائز ہے, جنہوں نے کہا ولیوں کے ذکر کی محفل ناجائز ہے, جنہوں نے کہا کوئی اجتماعی طور پہ محفل کا انعقاد مت کرو, آج وہ میلاد نہیں منانے والے شراب کی پارٹی کر رہے ہو. سعودی عرب میں یہ حرام ہے. یہ جو سعودی عرب میں جو تم شراب کی پارٹیاں کر رہے ہو یہ حرام ہے. یہ حکومت کی کرسی تیرے باپ داداؤں کی وراثت میں نہیں ملی ہے. اگر عرب میں اسلامی حکومت کا قیام ہوا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے دندانے مبارک شہید ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے اپنے جان و مال کی قربانیاں دی ہیں. حضرت ابو بکر جیسے شخص نے اس بڑھاپے کے عالم میں تلوار کو تھاما ہے. سرکار مولائے کائنات نے اپنی زندگی کی بازی لگائی ہے اس اسلامی حکومت کی حفاظت کے لیے. میدان کربلا میں امام حسین نے 72 جان ساروں کو قربان کیا ہے. مگر جس سرزمی کو مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کے ساتھ مل کر شراب سے پاک کیا, جوا سے پاک کیا, زنا سے پاک کیا, ناچ گانے اور باجے سے پاک کیا, ہر طرح کی برائی سے پاک کیا, آج اس سرزمی کو سعودی عرب کے عیاش راجا اور بادشاہ پھر سے ناپاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے حضور مفتی اعظم ہند کا وہ شعر یاد آتا ہے, تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد, الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے. کس نے کہا الہی کس کی ہمت ہے. نہیں, وہ لال رومال والے مولوی کو دیکھتے ہیں نا, بڑا یوٹیوب پر بولتا ہے, چینل بنواتا ہے,
کھڑے ہو کر مسجد نبی میں کہتا ہے آپ لوگ سرکار کے روزے کی حاضری کی نیت سے مت آئیے، آپ لوگ مسجد نبی میں نماز کی نیت سے آئیے، مگر ایک بار بھی اس کمینے کی تقریر نہیں سنیے گا کہ سعودی عرب میں جو شراب خانہ کھلا ہے یہ حرام ہے۔ ابھی صاحب کفار و مشرکین پہ پابندی تھی، مگر کون ہے جو اسمرتی ایرانی کو صاحب وہاں پہ گھمایا؟ کتنے لوگ تحریکیں چلائے، آج یوٹیوبروں کی جماعت چل رہی ہے، مگر یاد رکھیے گا جن عالموں نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی اسے زمانہ امام احمد رضا خان کہتا ہے۔ صاحب جن کے نقش قدم پہ چل کر سیوان کی سرزمین کے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی جن بزرگوں نے حفاظت کی انہیں زمانہ حضور امین شریعت علامہ مفتی انیس اعظم سیوانی کہتا ہے۔ جس نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی اسے زمانہ حضور مہمان ملت اور حضور زیغ اہل سنت کہتا ہے۔ اب تو حق بولنے والا کوئی رہی نہیں گیا، لوگ ڈرتے ہیں حق بولے گا کون؟ زمان لوگ ڈرتے ہیں صاحب اگر ہم ایسا کر دیے تو ہمارے مدرسے کا چندہ کٹ جائے گا، کروڑوں مدرسے بند ہو سکتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے، مگر ایک تحریک زندہ رہے، ایک ایمان والا زندہ رہے تو کروڑوں تحریک کو پھر سے زندگی بخشنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بڑا کلیجہ پھٹتا ہے جب لوگ کہتے ہیں فروغ اردو کے لیے فلاں شاعر کو بلایا جائے، فروغ اردو کے لیے فلاں شاعرہ کو بلایا جائے، غالب کی یاد میں فروغ اردو، صاحب غالب کی یاد میں فروغ اردو کا پروگرام، فلاں غزلیہ مشاعرے کے شاعر کی یاد میں فروغ اردو، صاحب فروغ اردو کا مشاعرہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان مشاعروں کی وجہ سے اردو زندہ ہے؟ گھر گھر میں اردو پہنچانے کا کام کس نے کیا ہے؟ غزل کی کتنی کتابیں مسلمان پڑھتے ہوں گے؟ آپ غزل دو چار سن لیتے ہیں، میٹرک میں دو چار غزل کی اردو کے کتاب میں دو چار غزلیں چھپ جاتی ہیں، ایک غزل کی کتاب ایک بار پڑھ لیں گے تو دوبارہ نہیں پڑھیں گے، مگر گھر گھر میں اردو جن لوگوں نے پہنچایا یہ غزل گانے والے مشاعرے کے شاعروں نے نہیں بلکہ ہماری جماعت کے علماء نے پہنچایا ہے۔ بتاؤ اردو میں قرآن کا ترجمہ کنز الایمان تمہارے گھروں تک کس نے پہنچایا ہے؟ بتاؤ اردو میں اس نماز پڑھنے کا طریقہ سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک اردو میں مسائل کی کتابیں لکھ کر بہار شریعت کی شکل میں فقہ کی اتنی موٹی انسائکلوپیڈیا حضور صدر الشریعہ نے تجھ تک پہنچانے کا کام کیا ہے۔ بتاؤ قانون شریعت تجھ تک پہنچانے کا کام کس نے کیا ہے؟ ہدایت بخشش کی شکل میں سرکار کی نعت اردو میں لکھ کر تجھ تک پہنچانے کا کام کس نے کیا ہے؟ اردو میں آسان فتاوے لکھ کر فتاوا رضویہ کی شکل میں 32 جلدوں کی موٹی کتاب تم تک پہنچانے کا کام کس نے کیا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر گھر میں جو آج بیٹیاں اردو میں مسائل کی کتابیں پڑھ رہی ہیں انہیں لکھنے اور پہنچانے کا کام کس نے کیا ہے؟ آپ کو ماننا پڑے گا ان غزلیہ گانے والے شاعروں نے اردو آپ کے گھر تک پہنچانے کا کام نہیں کیا، انہوں نے غزل گا کر اور موٹا لفافہ لے کر گھر جانے کا کام کیا ہے۔ کام تو ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر ہماری جماعت کے یا تو مسجد کے اماموں نے کیا ہے یا مدرسے میں پڑھانے والے مولانا صاحب نے کیا ہے۔ امین شریعت حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ۔ اب میری بات کا برا مت مانیے گا، آپ اسے یاد رکھیے گا، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو اردو کی چھوٹی کتاب یا بڑی کتاب کس نے پڑھانے کا کام کیا؟ کیا کسی شاعر نے؟ کیا کسی کالج کے پروفیسر نے؟ نہیں، بلکہ ٹوٹی چٹائی پر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اردو سکھاتا ہے وہ ہماری جماعت کا کوئی حافظ ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے آج جو گھر گھر میں اردو پہنچانے کا کام ہوا، آج جو اردو زندہ ہے، مسلمان جو اردو لکھ رہا ہے، میں تو کہتا ہوں آپ غزل گانے والے کسی شاعر سے بھی پوچھئے گا نا کہ آپ اردو کس سے پڑھے ہیں تو وہ بھی کسی مولوی صاحب کا ہی نام لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مرشد امین شریعت۔ مگر افسوس ہے غزل گانے والی شاعرہ جسے دیکھنا گناہ، جس کے غزل کا سننا گناہ۔ ایک رات میں اگر کوئی دینی جلسہ ہو اور بارش ہو جائے نا تو سب لوگ اٹھ کے گھر چلے جائیں گے، مگر غزلیہ مشاعرہ ہو اور اس میں بھی شاعرہ آئی ہو، ہے نا،
तो फिर कोई घर नहीं जाएगा। लोग जाकर कहते हैं फजूल खर्ची है। 2.5 लाख एक शायरा लेकर आपके शहर से एक रात में चली जाती है। साल भर आपके बेटे और बेटियों को दीन सिखाने वाले इमाम की तनख्वाह भी साल भर में उतनी नहीं होती है हिम्मत कोई फेसबुक पर लिख कर डाल कि ये जो हुआ ये फजूल खर्ची है, ये खराब है, ये गलत है। एक साहब बहुत बोल रहे थे, मैंने कहा बोलने से पहले सोच लीजिए कि आपके अब्बा का निकाह भी कोई मौलवी साहब ही पढ़ाए होते। अगर नहीं पढ़ाए होते तो आप हलाली नहीं हो, इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं अब भी वक्त है, इन आलिमों की कद्र कीजिए, इज्जत कीजिए और ये जानिए कि उर्दू को जिंदा रखने में किसी गजलिया मुशायरे के शायर का किरदार नहीं, अगर उर्दू को जिंदा रखने में किसी का किरदार है तो हमारी जमात के आलिमों और हुफ्फाज़े किराम का किरदार है। वरना ये गजल गाते तो समझता कौन? गजल समझने के लिए भी तो इल्म चाहिए। गजल समझने के लिए भी तो इल्म चाहिए, वरना आकर चले जाइएगा पढ़कर चराग किसे कहते हैं ये कौन बताएगा? चराग किसे कहते हैं ये कौन बताएगा? इसलिए याद रखें, लेकिन उलमा ने इसे अपना पेशा नहीं बनाया, उलमा ने इसे अपना जरिया नहीं बनाया, बल्कि उलमा ने कहा साहब सूफियाए किराम की तहरीक का हिस्सा उर्दू है, इसलिए कि उर्दू ये एक मिली जुली जबान है ताकि इसके जरिया हमारी कौम तक इस्लाम का पैगाम पहुंच सके। इसलिए हमारे उलमा ने उर्दू को जिंदा किया ताकि उर्दू जबान में हम हदीस का तर्जमा पहुंचा सके, उर्दू जबान में हम कुरान का तर्जमा आप तक पहुंचा सके, उर्दू जबान में हम आपको साहब शरीयत की बातें बता सके ताकि हमारी कौम बेदार हो, हमारी कौम के लोग जागे। याद रखिएगा, तन्हा हमारी जमात का एक आलिम एक मस्जिद में खड़ा होता है, कौम से खिताब करता है, ऐ लोगों अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इस्लाम में नमाज की पाबंदी करो, रोजा रखो, अल्लाह ने दौलत दी है तो हज करो, ज़कात दो, समाज में नेक इंसान बनकर जिंदा रहो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में सूद खाना हराम है, इस्लाम में रिश्वत लेना हराम है। याद रखिएगा, ये सारी बातें अगर कोई आपकी तहदीस तक पहुंचाता है तो हमारी जमात का आलिम जुमा में खड़े होकर पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अब ये मदारिस जिंदा रहे तो कैसे रहे? जाहिर सी बात है इदारे की जरूरत है। कारी साहब बोल रहे थे, है ना, हाफिज इमरान साहब के आज साहब हम पता लगाते हैं, बच्चे का दाखिला और एडमिशन वहां कराना है। जाहिर सी बात है नुकसान तो हुआ है, हमारी जमात का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हर बस्ती में अगर दारुल उलूम खुल जाएगा और सारे चंदे बट जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक बड़ा इदारा कैसे चलेगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि साहब दुनिया की सबसे बड़ी किताब का नाम कुरान है, दुनिया के सबसे अजीम इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आप ईमानदारी से बताइए, कुरान न होता तो हम न जाने कहाँ होते, अगर नबी की जात न होती तो न जाने हम कहाँ होते। हुजूर मुफ्ती अली सालम साहब किबला की जिंदगी का मिशन यही था, जमाना कुरान को समझे, लोग मुस्तफा जाने रहमत की हदीस को समझे, उनकी जिंदगी का मिशन यही था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक छोटी बात, बस एक छोटी बात आपसे यूं समझे, आज हम जहाँ पर खड़े हैं, आज जहाँ पर हम खड़े हो जाता आपके भी जहन में ये बात है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से बताएं साहब, आज हमारे पास डिग्रियों का अंबार लगा हुआ है, हम डॉक्टर भी हैं, हम इंजीनियर भी हैं, हम मास्टर भी हैं, हम MA भी किए हैं, हम BA भी किए हैं, हम इंटर भी किए हैं। अल्लाह ताला सबके रुतबे को बुलंद कर दे। लेकिन एक बात बताइए, तालीम का असल मकसद क्या है? ये डिग्रियां हासिल करना, ये तालीम का असल समाज साफ सुथरा हो, तुम्हारा समाज अच्छा हो। अब एक बाप है, बेटा डॉक्टर बन गया मगर बाप परेशान है, बेटा इंजीनियर बन गया मगर बाप परेशान है, बेटा बहुत बड़ा साहब बड़ा दौलतमंद बन गया मगर माँ उसकी मोहब्बत के लिए परेशान है। उसकी वजह यह है बेटे को ये पता नहीं है
ہماری زندگی میں کیا ہے، باپ کا حق ہماری زندگی میں کیا ہے. ہم انسان ہیں مگر ہم اپنے آپ کو یہ فرق نہیں کر پائے کہ صاحب انسان ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے. اللہ کے نبی نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. آدمی پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم ہیں کیا، ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی سب سے بہترین امت ہو. اللہ نے انسانوں میں سے تجھے چن لیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر